الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. عزیزان محترم، بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں آپ سے ملاقات ہوئی. بڑا دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو جائے. اللہ رب العزت نے موقع دیا الحمدللہ. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو صاف کیا. تزکا کے معنی آتے جیسے آپ نے ہانڈی دیکھی ہوگی برتن، پرانے زمانے میں چولہے پر جب کھانا بنتا تھا تو اس کے اندر بڑی کالک لگ جاتی تھی، تو پھر جو ہماری خواتین تھیں وہ اس کو بہت کچھ چیزیں لے کر اس کو رگڑ کر مانجتی تھی، خوب صاف کرتی. تو عربی کا لفظ زکا وہیں سے ملا ہے کہ کسی کو رگڑ کر مانجنا اور مانج کو بالکل چمکا دینا، چم بالکل چمک جائے، چمکدار ہو جائے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دل ہے انسان کا دل، یہیں سے نور پھوٹتا ہے، ایمان کا نور پھوٹتا ہے، یہیں سے ایمان بھرتا ہے اور دل صاف شفاف ہو جاتا ہے. تو شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ کالا ہو جائے، اس کے اوپر گناہوں کے اثرات ہو جائیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک حدیث کی ارشاد فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ رکھ دیا جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے گناہ سے تو ہٹ جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کیا پھر کوئی گناہ کیا تو پھر دوسرا نقطہ رکھ دیا گیا، پھر تیسرا گناہ کیا پھر ایک نقطہ رکھ دیا گیا. اسی طرح بندہ گناہ کرتے 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 اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے وہ چیز جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ہرگز نہیں کفار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے دل پورے مہر لگا دی گئی ہے، پورے سیاہ ہو چکے ہیں. تو اب شیطان کیا چاہتا ہے کہ ایک مومن کا جو دل ہے جس میں ایمان ہے، ایمان بھر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، تو اب شیطان کو یہ سب کہاں اچھا لگے گا کہ ایک مومن کا دل چمکدار ہو جائے، ایمان سے بھر جائے. یہ تو بہت ہی اس کے لیے بہت ہی خراب بات ہوگی. تو وہ ناچتا ہے مارے غصے کے، تو کوشش کرتا ہے کہ پھر وہ اس سے غلط کام کرے، گناہ کے کام کرے. اور جب گناہ کے کام کرائے گا تو دل اس کا سیاہ ہو جائے گا، اور جب دھیرے دھیرے دل اس کا سیاہ ہوتا چلا جائے گا تو وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. اللہ سے دور ہوگا، شیطان سے قریب ہوگا، آخرت سے دور ہوگا، فطروں کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور شیطان یہی چاہتا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ کامیاب اگر ہونا چاہتے ہو، اس دنیا میں آئے ہو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے دل کی فکر کرو، اس دل کو رگڑو، اس کو مانچو، اس کو صاف کرو. اس لیے کہ شیطان تو تم کو گناہ پر آمادہ کر ہی رہا ہے. وہ تو تمہارے ذہن کے اندر وسوسے ڈال رہا ہے، تمہارے اعمال کو خراب کر رہا ہے، تمہارے اندر غلط نیتیں پیدا کر رہا ہے، آپس میں چمپلش کرائے دے رہا ہے، لڑائی کرائے دے رہا ہے، کچھ غلط باتیں زبان سے نکلوائے دے رہا ہے، کچھ آنکھوں کے ذریعے سے گناہ کے کام کرائے دے رہا ہے، کچھ کانوں کے ذریعے سے گناہ کے کام کرائے دے رہا ہے. تو شیطان تو اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ تو تم کو چاہتا ہے کہ برباد کر کے چھوڑے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ تم برباد نہ ہونا، تمہیں شیطان کے مکر و فریب میں نہ ہو، تم اپنے دل کو خوب اچھی طرح سے رگڑ صاف کرو. اور ایک حدیث میں اور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ جیسے لوہا یصدع انما تصدع القلوب کما یصدع الحدید، کہ تمہارے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کے اندر زنگ لگ جاتا ہے. قیل فما جلاؤھا یا رسول اللہ، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پھر اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ جو دل گندا ہو جائے، زنگ لگ جائے، پھر اس کو کیسے صاف کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جلاؤھا کثرت ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے معنی، اس کے تقاضے کو سمجھنا، یہ آپ کے دل کو بالکل صاف کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو
انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے. واذا فسدت فسد الجسد كله، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وهي القلب، سنو وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ ہے دل. تمہارا دل اگر اچھا ہے، صاف ہے، اچھا فنکشن کر رہا ہے، بہترین، تو انسان کی پوری باڈی، پورا جسم انسان کا شاندار ہے، عمدہ ہے، اچھے طریقے سے چل رہا ہے، پھر رہا ہے. اور اگر دل مریض ہو جائے، دل کمزور ہو جائے، تو آدمی تیز دوڑ بھی نہیں سکتا، وہ تیز چل بھی نہیں سکتا، زور سے بول بھی نہیں سکتا. ڈاکٹر فوراً منع کرتے نہیں، خبردار، زور سے بولنا نہیں، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے، تیز دوڑنا نہیں، ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے. ان کو کوئی غم والی بات نہ سنائی جائے، ان کو کوئی خوشی والی بات نہ سنائی جائے. کیوں؟ دل بالکل کمزور ہو چکا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوگی اور اٹیک پڑنے کا خطرہ. تو دل اگر خراب ہوا تو پورا بدن ہے، تو بدن جسم تو ہے لیکن وہ دل خراب ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کیا اور نمازوں کا پابند رہا. پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو ہم نے بات کہی ہے، 3 باتیں کہی ہیں کہ اپنے دل کو خوب اچھی طریقے سے صاف کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، یہ بات ہم نے ہر آسمانی کتاب میں کہی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، جو پہلی کتابیں ہم نے بھیجی تھی اس کے اندر بھی یہی بات کہی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، موسیٰ کے صحیفوں میں بھی جتنے نبی گزرے ہیں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب سے یہی بات کہی گئی، یہی بات کی وصیت کی گئی کہ تین چیزوں کو پکڑے رہنا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے. انسان تو کامیاب ہونا چاہتا، کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ الدنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ابھی تک ہم اور آپ سب اس دنیا میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. ایک وہ دن آئے گا کہ ہم قبر کے اندر ہوں گے. اب جب ہم قبر کے اندر ہو گئے، اب تو اوپر کی دنیا ختم ہو گئی ہمارے لیے. اب اوپر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں. اوپر کی دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں کوئی خبر نہیں. اب ہم وہاں قبر کے اندر ہیں. اب ہمارے لیے کیا ہے؟ اب ہمارے لیے وہ چیزیں ہیں جو اس دنیا میں رکھی گئی ہیں. یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا، لیکن اب سمجھ میں آنے سے کیا فائدہ؟ اس دن اس کو سمجھ میں آئے گا کاش کہ ہم یہ کر لیتے، یوں کر لیتے، اتنی نیکیاں کر لیتے، اتنے اچھے کام کر لیتے، لیکن أَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اب نصیحت کہاں اسے؟ اب اس سے کیا فائدہ؟ یومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، اب اس کا گناہ کسی دوسرے کو نہ دیا جائے گا اور اس کی بیڑیاں کوئی دوسرا نہ پہنے گا. تمہیں اپنی زنجیریں خود پہننی ہوں گی، تمہیں اپنا جرم خود قبول کرنا ہوگا اور تمہیں اپنی سزا خود برداشت کرنی ہوگی. اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا جس کے لیے آخرت برباد کر ڈالی، وہ نہیں آئے گا. ماں باپ کے چکر میں، بھائی بہن کے چکر میں، دوست احباب کے چکر میں، رشتے داروں کے چکر میں، لوگوں کے کہنے سننے کے چکر میں آخرت کو برباد کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کوئی نہیں آئے گا تمہارے سامنے تمہارے اس عذاب کو اٹھانے کے لیے. کوئی دوسرا تمہارے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. کوئی آئے گا نہیں کہے گا لا اس کا گناہ ہم کو دے دو، کوئی نہیں کہے گا. لا یوثق وثاقہ احد، ایک تمہاری جو زنجیریں ہیں کوئی دوسرا نہیں پہنے گا. اس بات کی فکر کرو. اس دنیا کے اندر چند دنوں کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بیٹے تم ایسا کرنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا یہ جنت کی جو زمین ہے بڑی زرخیز ہے، لیکن تمہارے جو اعمال ہیں وہ جو بوگے وہ یہاں نکلے گا، وہ یہاں تم کو ملے گا. یہ دنیا میں جو تم دنیا کے اندر ہو، اس دنیا میں شیطان تم کو غفلت میں نہ ڈالے. شیطان تو چاہتا ہی کہ تم کو برباد کر دے، تو تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، تم اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ تم جو بوگے وہی یہاں پر کاٹو. جب تم آؤ گے مرنے کے بعد، جب تم کھڑے ہوگے اس دوسری دنیا میں، جب تم قدم رکھو گے جو آخرت کی دنیا ہے، تو وہاں پر تم دیکھو گے اپنی آنکھوں سے
اپنے اعمال کو دیکھو گے، تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے کھلا ہوا ہوگا، اس میں تم دیکھ رہے ہوگے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور جب انسان دیکھ لے گا تو چیخ مارے گا، وہ دیکھے گا رے سبحان اللہ ہم نے کہا تھا اس کا اتنا ثواب، اللہ اکبر ہم نے کہا تھا اس کا اتنا ثواب، درود شریف ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا اتنا ثواب، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہم نے کی، اپنی زبان سے کی، اپنے کانوں سے میں نے سنی، اس کا اتنا زیادہ ثواب۔ دین کی محفلوں کو میں ہم بیٹھے جہاں پر فرشتے اپنی رحمت کے پر سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان مجلس میں ہم بیٹھے دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے، اس کا اتنا ثواب۔ تو انسان جب ثواب دیکھے گا اور اسی طریقے سے گناہ بھی دیکھے گا، تو اللہ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور جب ثواب کو دیکھیں گے، جنت اور دوزخ کو دیکھیں گے، تو وہ اللہ کے سامنے آئیں گے اور آ کر سجدے میں گر جائیں گے اور روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور پھر اللہ سے کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے پروردگار آپ تو بڑے مہربان ہیں، آپ تو بڑے عظیم ہیں، ہم نے سب دیکھ لیا، ہم نے نامہ اعمال دیکھ لیا، گناہ دیکھ لیا، سزا دیکھ لی، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے۔ آپ دیکھیے ہم سب سے زیادہ متقی بن جائیں گے، سب سے زیادہ نیک، پوری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہوگا، بس دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب نہیں ہو سکتا، وہ تو وقت پھر ہو گیا، کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اب نہیں ہو سکتا، وہ وقت ختم ہو گیا، اب تو یہ انجام دیکھنے کا موقع ہے، اب تو یہ تم کو انجام دیکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اور اس بات پر نگاہ رکھیں کہ ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر گناہ کریں گے تو ہمارا دل سیاہ پڑتا چلا جائے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں کوئی تاخیر نہ کریں، فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے ایمان مانگے، اللہ سے ہدایت مانگے اور اللہ سے طلب کریں کہ پروردگار شیطان کے مکر و فریب سے، اس کے جال سے، اس کے وسواس سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے۔ اس بات کی فکر ہم کو کرتے رہنا ہے اور مرتے دم تک کرتے رہنا ہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت گمراہ کرے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، یہ شیطان کو نہیں اچھا لگا، یہ مسجد بن گئی، یہ شیطان کو نہیں اچھا لگا، آپ لوگ آ گئے، صف میں کھڑے ہو گئے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، شانے سے شانہ ملا کر نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کے نور سے ہاتھ پیر چمک رہے ہیں، اب یہ شیطان کو نہیں اچھا لگ رہا۔ اب کیا کیا جائے کہ ان کو یہاں سے بھگایا جائے، کسی طرح سے یہ چھوڑ دے، تو پھر وہ وسواس ڈالتا ہے، اختلاف ڈالتا ہے، کسی کی زبان سے کوئی بات کہلوا دی، آپ کو بہت خراب لگ گئی، کسی نے کچھ ایسی حرکت کر دی، آپ کو خراب لگ گئی، آپ نے کیا کیا، مسجد چھوڑ دی، آپ نے آنا چھوڑا، آپ نے ساتھ میں کھڑا ہونا چھوڑا، پھر دھیرے دھیرے نمازی کم ہوتے چلے، ہم نہیں آئیں گے، ارے ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم وہاں پڑھتے ہیں، ارے ہم سکون چاہیے، سکون نہیں چاہتے ہو، تم نے سوچا نہیں شیطان نے تمہارے کان پہ ٹھوکا ہے، وہ سکون نہیں تھا، وہ تمہاری بدعملی تھی، شیطان نے اسے اچھا کر کے تم کو دکھا دیا، تم بھول گئے کہ اللہ کے گھر کو چھوڑ کر تم جو دور بھاگ رہے ہو، کس کا نقصان کر؟ دیکھا شیطان نے کیسا جادو چلایا، شیطان کیسے آپ کو گمراہ کرتا ہے، نمازیوں کو بھی گمراہ کرتا ہے، تاجروں کو گمراہ کرتا ہے، عالموں کو گمراہ کرتا ہے، حافظوں کو گمراہ کرتا ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے، طرح طرح سے مکر و فریب، تاکہ یہ نیک کام کر نہ سکے، اور اگر نیک کام کر رہے ہیں تو اس پر قائم نہ رہ سکے۔ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے تو کتنی جلدی وہ اس کام کو چھوڑ دے اور پھر برائیوں کی طرف آ جائے، اس بات کی شیطان کو فکر ہے، تو وہ تو اپنا کام کر رہا ہے، تو ہم کو ہمادم چوکنا رہنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے اعمال کو دیکھنا ہے، اپنی زبان کو دیکھنا ہے، اپنے ہاتھ پیروں کو دیکھنا ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ پیروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے کسی عمل سے کسی کا دل نہ دکھے، ہم کو اس بات کی فکر کریں، اپنے آپ کو سب میں جوڑ کر رکھیں۔ میرے عزیزو، اسلام ہمارا جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے، جو سچا دین ہے، جو اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، یہ اجتماعیت پر ہے، یہاں سب مل کر کام ہوتا ہے، اور جہاں پر مل کر کام ہوتا ہے تو وہاں پر برداشت کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر ہر آدمی اپنے آپ کو اونچا سمجھے تو پھر تو ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، لیکن جب آدمی برداشت کرے، تحمل کرے، زبان کو قابو میں رکھے، اپنے خیالات کو قابو میں رکھے، تو امتحان ہوگا۔ دوست یاد رکھیے، ہمیشہ آپس میں لوگ کب متحد ہوتے ہیں؟ آپس میں اس وقت متحد ہوتے ہیں جب برداشت کرتے ہیں،
اگر آپ کہیں پر بھی آپ چلے جائیں، اگر آپ برداشت کرنا چھوڑ دیں، ٹکراؤ فوراً ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر ٹکراؤ ہو جائے گا۔ آپ بھی اپنی بیوی کی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں، بیوی آپ کی کتنی باتیں برداشت کرتی، بچے آپ کی باتیں برداشت کرتے ہیں، آپ بچوں کی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں، رشتہ داروں کی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں۔ یہ سب ہم کرتے ہیں کیوں؟ دنیا کی چیزوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے لیے کریں، مسجد کو قائم کرنے کے لیے، عبادتوں کو بہتر کرنے کے لیے، لوگوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو کتنا نیک عمل ہوگا، کتنی بڑی قربانی ہوگی جو اللہ رب العزت جسے قبول فرمائے گا اور اس کے اوپر بہترین ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ مسجد اللہ رب العزت نے بنوا دی ہے اور الحمدللہ بڑی خوبصورت مسجد ہے۔ الحمدللہ یہاں پر خواتین کے لیے بہترین انتظام ہے، لوگ آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ یہ ہمارا نظام چلتا رہے اور اسی طریقے سے عبادتیں ہوتی رہے اور اسی طرح سے لوگ مسجد سے جڑتے رہے، اور آپ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری سمجھے، ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسجد کو چھوڑ کر جانے نہ پڑے، ہمارے کسی فعل سے، کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ سو آپ اس کی فکر کریں گے، اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی آپ کو نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا، اور جو اعمال نامے ہمیں آئے وہ اتنے شاندار ہوں گے، اتنے عمدہ ہوں گے کہ فرشتے اس پر رش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اللہ رب العزت ان کو دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔